یہ غفور حیدری صاحب میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، مگر ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہیں پہنچنا ہے. اب آپ آپس میں جو جی غفور حیدری صاحب کا مائک کھولیں. کل ہم 78 سالہ پاکستان کی آزادی منانے جا رہے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو اس وقت اس قیادت نے ایک نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ صرف کلمے کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک جامع نظام تھا. مسلمانوں کو پتہ تھا کہ اس لا الہ الا اللہ کے پیچھے خلافت راشدہ کا نظام ہے، اور وہ نظام ہے کہ امیر المومنین کہتا ہے کہ لو مات الکلب جوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ. اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے گا تو خلیفہ وقت سے، حاکم وقت سے اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری حکومت تھی اور تمہارے حکومت میں یہ کتا بھوک سے کیوں مرا. اس فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ذہن اور تصور کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان بنتے وقت لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی. آگ اور خون کا دریا عبور کر کے وہاں سے لوگوں نے ہجرت کیا. گھر تقسیم ہوئے، بھائی بہن تقسیم ہوئے، لوگوں نے اپنا مکان چھوڑا، گھر چھوڑے، دکان چھوڑے، زراعت چھوڑی، درگاہیں چھوڑی، اور جناب عالی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس پاکستان کے لیے یہاں پہنچے. اور کیا میں پاکستان کا جو بنیادی مقصد تھا، اس مقصد کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی، عصمت دریاں ہوئی. لوگ راستے میں گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا گیا، ان کی شہادتیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس آزادی کے مقابلے میں کم قیمت ہے. اب 78 سال گزرنے کے بعد جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ بتائیں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا، جس نظریے کے لیے پاکستان بنایا، جس عقیدے کے لیے پاکستان بنایا، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے ہجرت کی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان جائیں گے، پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ہمیں امن ملے گا، ہماری معیشت بہتر ہوگی، ہندو کے مظالم سے محفوظ ہوں گے، شعائر اسلام محفوظ ہوں گے. لیکن قیام پاکستان سے لے کر آج تک یہاں شعائر اسلام محفوظ نہیں ہے، مساجد محفوظ نہیں ہے، مدارس محفوظ نہیں ہے، ناموس رسالت محفوظ نہیں ہے، ناموس صحابہ اور اہل بیت محفوظ نہیں ہے. اور اسی طرح جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج تک ہم اپنے ملک کو نہ بہتر معیشت دے سکے، نہ امن دے سکے. لاکھوں قربانیوں کے باوجود وہ قربانی دے رہے تھے، ان کا تصور یہ تھا، اور وہ ہمیں مخاطب کر کے کہتے تھے کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. تو اس تصور کے ساتھ لوگوں نے قربانی دی. یہ 14 اگست پہ میں بات کر رہا ہوں، اس پر تو آپ بولنے دیں، جتنا دوسروں کو بولنے دیا اتنا مجھے بھی تو بولنے دیں. میں ایک پورا پارٹی کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں. تو جناب اسپیکر صاحب، عرض یہ ہے کہ آج بلوچستان کے خواتین یہاں آئی ہوئی ہیں تقریباً 1 مہینے سے، کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھا تک نہیں جاتا. اور یہ خواتین 3 دفعہ یہاں پہنچی ہیں آپ کے عدالتوں کے دروازے کھٹکانے، ریاست کے دروازے کو کھٹکانے،
इंसाफ तलब करने कि हमारे वो प्यारे जो 10 साल से 12 साल से 20 साल से गायब हैं, कहाँ हैं, कम से कम हमें इतना तो बताया जाए। तो ये हमने किया है पाकिस्तान की हालत। तो हमें अमन चाहिए, अमन के लिए क्या होना चाहिए, हमें बेहतर मईशत चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए जनाब स्पीकर, करप्शन खत्म करना होगा। ये जो हमारी दौलत है करप्शन की नजर हो जाती है। पाकिस्तान इस मकसद के लिए नहीं बना। हमारा अमन अमान तबाह है, बलूचिस्तान तबाह है, खैबर पख्तूनख्वा तबाह है, सिंध की आप जो है 2-3 डिवीजन जो है चंद डाकू हैं वो हमारे काबू में नहीं आते, लोगों को रखते हैं, भत्ता नहीं मिलता, उनको कत्ल करते हैं, मासूम बच्चे हैं, आपका सूबा है। तो इसलिए जनाब स्पीकर साहब, जब हम 14 अगस्त मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो फिर हमें इन चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को दिया क्या है, पाकिस्तान के अवाम को दिया क्या है, न अमन दिया है आज तक, न सुकून दिया है। जी वाइंड अप करें प्लीज। मैं आज भी आपको बताता हूं कि इस वक्त भी 35 से 40% पाकिस्तानी लोग गुर्बत के लकीर से नीचे वक्त गुजार रहे हैं। ये 78 जी शुक्रिया जी। आमिर डोगर साहब, अफरीदी साहब भी बोलना